خدا بہت خوبصورت ہے. بہت مہربان ہے. ہم خداوند کے گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنی زندگیوں نے آج یہ گواہی دی ہے ان کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ گزارش ہے، التماس ہے، منت ہے. اپنی اس گواہی کو اپنے مسیح میں قائم رکھیے. یہ بات انتہائی ضروری ہے کیونکہ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ حق کی راہ کا نہ جاننا اس سے بہتر ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دوبارہ پلٹ جائے. بہت سخت الفاظ ہیں وہاں پر. نہ خداوند چاہتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ حق کی راہ کو جاننے کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ برگشتہ ہو. اس کی حالت اس سے بہت بدتر ہوتی ہے. ہم شکر گزار ہیں خداوند کے. یقیناً یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی اس کے خون کی پرستش ہوگی، مسا کس میں ہے؟ مسا مسیح میں ہے. جب اس کے خون کی پرستش ہوگی، مسیح کا کلام نازل ہوگا، اور جو جان مسیح کے کلام کو اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے دلوں میں محفوظ کر رہی ہے، یاد رکھیے گا وہ مسیح کے مسا کو اپنے اندر سٹور کر رہی ہے. اور مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. خداوند میں آپ کو بتاتا کچھ غلط نہیں ہے کہ کوئی خادم آپ پر ہاتھ رکھے دعا کرے، غلط نہیں ہے. لیکن خداوند کی خوشنودی اس میں ہے کہ مسیح کو اندر لے لے، مسیح کو اندر رکھے. شفا باہر سے اندر کو نہیں، اندر سے باہر کو بہنا شروع ہو. اس کا جو الہی پلان ہے. اور یقیناً یاد رکھیے گا خداوند میں ہوتے ہوئے ہم آپ کو یقین دلاتے جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہے، ہم آپ کو اندھا دھند درخواستوں کی بات نہیں کریں گے کہ جو لکھا ہے کلام میں کہ جو کچھ بیٹے کے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. کلام سچا ہے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ مانگے آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اسی کا کلام ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جو چاہو باپ سے مانگو وہ تمہیں ملے گا اس کے نام سے. لیکن یاد رکھیے گا وہی ملے گا جو اس کے کلام کے موافق مانگا جائے گا. جو دعا اس کے کلام کے موافق، جو کچھ اس کے کلام کے موافق اس کے بیٹے کے نام سے مانگا جائے گا وہ ضرور ملے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری وہ تمام خواہشات، بالخصوص میں اپنی بیٹیوں سے، یوتھ سے، جوان بیٹیوں سے، بیٹوں سے، ایون آج کوئی بھی عمر کے ہم کسی بھی حصہ میں، ہر وہ ہماری خواہش جو اس کے کلام سے باہر ہے، ہم سوچے کہ ہم ساری زندگی ٹکرے مارتے رہے، لیکن جو اس کے کلام کے موافق نہیں ہے وہ نہیں ملے گی. اس لیے اچھا ہے کہ ہم وہی مانگے جو اس کے کلام کے موافق ہے، اور پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ملے. آمین، ہاللویا، آمین. آئیں کلام مقدس کھولیے گا. ہم شکر گزار ہیں. یاد رکھیے گا ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، خداوند کو حاضر جان کے ہم یہ نہیں کہہ رہے
हम ये नहीं कह रहे कि फक्त इस चर्च में बसा है, हरगिज नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जहां मसीह का कलाम कसरत से नाजिल होता है और मसीह के कलाम की कदर की जाती है और मसीह का कलाम रिसीव किया जाता है, उसके खून की परस्तिश की जाती है, वहां मसीह आ मौजूद होते हैं और उसका मस्सा, उसकी हजूरी जो है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, सारी जिंदगी मैंने भी इस बात को बड़ा सुना भी, और खुदा का कलाम है कि जब गाने वाले और बजाने वाले एक हो गए, हम शुक्रगुजार हैं। हम अब ये भी सीखा कि जब आने वाले और बुलाने वाले और आने वाले एक हो गए, ये भी याद रखना। बुलाने वाले की क्या नीयत है, आने वाले की क्या नीयत है, खुदावन से कोई चीज बाइद नहीं। जब हम एक रूह में, एक नीयत में होते हैं, एक रूह में होते हैं, आमीन, हालेलुया, तो यकीनन हमारी हम आहंगी जो है, यगानगत यक दिल, पहली कलीसिया की जो सबसे बड़ी खूबी जो वो क्या थी, वो यक दिल, आमीन, एक दिल एक रूह में होते हैं। आए मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी आयत, 3 आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं। चंद कलीसियाओं के नाम बड़े मुश्किल लिखे हुए हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। आमीन, हालेलुया। 1 2 3 पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतस, गलतिया, कुप्पदिया, आसिया और बेथनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इससे पहले के नशिस्तों पर बैठे क्या कहेंगे भला? हाँ, तलावत हमने कर ली है, कुछ तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अपने आप को जरूर बताएं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। और अब साथ वाले से पूछे कि वो किस लिए जी उठा। अब बताए एक दूसरे को वो किस लिए जी उठा। अच्छा, कितने जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? कितने हैं जो जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे? प्रेज द लॉर्ड। हाथ नीचे कीजिएगा। अब ये बताइएगा, कितने मानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे? तो बात यहां खत्म नहीं हुई। कितने समझते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे? कितने हैं जो आज उसकी जी उठी उस कुदरत के तजर्बा में जी रहे? मैं उस मंजिल की तरफ गामजन जरूर हूं, पहुंचा नहीं अभी, और अगर आप पहुंच गए तो वो सैल्यूट यू।
اب میں سے کوئی وہاں تک پہنچ گیا تو پریز دا لارڈ. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ صحیح ٹریک پہ صحیح سمت میں ضرور ہے. اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات جو بھی ہم نے پڑھی ہے اسی کچھ بات سے میں نہیں کہنے جا رہا، لیکن آج ایک اور بات جو میرے دل میں ہے، اگر وقت جتنا بھی ہے خدا کا شکر ہے ہم اتنی بات کر لیں گے. لیکن بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ محنت سے کتراتی ہے، اور خداوند کے اس پرنسپل کو میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برکت کے متلاشی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، تو برکت کا لنک محنت کے ساتھ ہے. اگر محنت نہیں تو برکت نہیں آئے. محنت ضروری ہے. بہت ساری زندگیاں کبھی کہتی ہیں، کبھی پوچھتی ہیں کہ جی آج کتنے جو ہے احکام کتنے، اب حکم کتنے جی نئے عہد نامہ میں، پرانے میں جی 10، نئے میں کتنے. اگرچہ یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح نے تمام جتنے احکامات ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک حکم دے دیا، سنگل. بہت سارے بہن بھائی آج بھی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 2 حکم دیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ نہیں. وہ سٹل ابھی پرانے عہد نامے میں بات ہو رہی ہے کہ جی 2 حکم جو نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے اپنے زبانی حکم دیے، وہ 2 حکم ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ کہ تو پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہ 2. لیکن سچائی یہ ہے کہ جب ڈوب کے آگے پہنچے گے تو ایک ہی ہے. اور بڑی خوبصورتی سے خداوند نے، اور جب لکھا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، خداوند ہی کا دیا ہوا عہد ہے، کسی انسان کا نہیں، لیکن خداوند اس میں خود فالٹ پاتے ہیں، خود نقص پاتے ہیں، اور خود ہی فرما رہے، خدا روح القدس فرماتے ہیں اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع، پریز دا لارڈ، مطلب آپ میں پاس سے نہیں، آپ اس کی تعریف، اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. اس لیے وہ پہلے کے نقص بتا کر کہتا ہے. سو نئے عہد میں یاد رکھیے گا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک نیا. بولے نیا. یہ ضرور سمجھنا ہے کہ ایک طرف پرانا ہے اور ایک طرف نیا ہے، اور یسوع مسیح پرانا نہیں بلکہ نیا دے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور محبت کا لیول بھی دیا کہ محبت رکھنی کون سی اور کیسے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، پاسبل ہی نہیں ہے. اسی سبب سے بتیروں کو لگتا ہے کہ جی آج غور کیجئے گا کہ پرانے کا پہلا حکم کیا ہے؟ پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اب اس خادم کو خداوند نے جب بلایا، اپنی بندی کو رویا دی، منسٹری دی، مجھے کلام کے لیے ساتھ کھڑا کیا، تو یاد رکھیے گا ابتدائی خداوند نے دونوں جو عہد ہیں ان کی، جو بہت عرصے سے ہمارے ساتھ چل رہے ان کو پتا ہے کہ ہم دونوں عہد کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پہلا عہد، ابھی میں اس پہ بولنا شروع کروں گا، رات ساری گزر گئی صرف اسی کو کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ڈیفرنس کیا. لیکن ابھی اتنا وقت نہیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک حکم ہے اور اسے کوئی پورا نہ کر سکا. یاد رکھیے گا، کوئی نہیں، بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا، ایک بھی نہیں. جس کے لیے کہا گیا میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، وہ بھی نہیں کر سکا، وہ بھی فیل ہو گیا. صرف بیٹے نے آ کر کیا ہے، پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری طاقت سے اپنے خداوند سے محبت فقط بیٹے نے آ کر رکھی. لیکن یسوع مسیح نے آ کر جو حکم دیا، اب جب غور کریں گے کہ اگر آپ کو خدا سے محبت کرنی ہے
جو خود محبت ہے. اگر وہ نہیں کر پائے تو انسان جو ستاتا ہے اس سے کیسے کر پائیں گے؟ تم آسان کیا ہوا تو مشکل کیا ہوا؟ وہ پہلا پھر آسان ہے کہ صرف خدا سے محبت کرنی ہے، جو اپنا سورج نیک و بد پہ چمکاتا اور سب سے محبت کرتا ہے. اگر محبت کرنے والے سے ہم محبت نہ کر پائے تو جو ستانے والا اس سے کیسے کر پائیں گے؟ تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ پاسٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم خدا سے محبت کر سکتے ہیں نہ انسان سے. ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے بیٹا اس دنیا میں آیا. یاد رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. بیٹے نے ایسے سوتے میں حکم نہیں دے دیا. کبھی بھی وہ حکم نہیں دیتے جو انسان کر نہیں سکتا. کوہ سینا پر سے جتنے حکم دیے گئے، یاد رکھیے گا، خداوند نے اس لیے نہیں دیے کہ انسان پورے کر کے خداوند کے پاس آ جائے. اس لیے دیے کہ انسان جان جائے کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں. وہ گھٹنوں کے بل ہوئے، وہ توبہ کرے، گڑگڑائے، خداوند سے التجائے اور فریادیں کرے کہ خداوند یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان حکموں کو پورا کر کے آپ کے پاس پہنچ سکوں، تاکہ وہ پھر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے. آج یہ دونوں ممکن ہے، بہت ہی آسان ہے. اس لیے کہ جس کا روح آج ایمان لانے کے وسیلہ سے کس کا روح ہمیں ملتا ہے؟ بیٹے کا. کس کا روح ملتا ہے؟ بیٹے کا. اور اس نے پورے دل، پوری جان، پوری عقل اور پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر کے دکھائی، پریکٹیکلی کر کے دکھائی. اپنے پورے دل، پورے جان، پوری عقل، پوری طاقت سے اپنے خداوند، اگرچہ وہ باپ لیکن ہم میری اور آپ کی جگہ لی، کامل انسان بھی بن کر اس شریعت کو، احکام کو پورا کر کے دکھایا. اور پھر وہی نہیں، مجھ سے اور آپ سے، گنہگار انسان سے، جو اس کے منہ پر تھوکتا ہے، جو اس کو کوڑے، جو اسے برا بھلا کہہ رہا، اس سے بھی محبت کر کے دکھایا. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. آج خداوند ہم سے چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ حکم خداوند کا وہی قائم ہے. لیکن کیا ہے کہ جب، یاد رکھیے گا، روح القدس ہمیں یسوع کی مانند بناتا ہے، یس، لیکن پہلی اینٹ جو ہے روح القدس کی خدمت کی، وہ یاد رکھیے گا، روح القدس کی جو پہلی اینٹ، بنیادی اینٹ رکھی جاتی ہے، وہ خدا کی محبت کو ایمان لانے والے کی زندگی میں ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کی محبت کو ایمان لانے والے کی زندگی میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ایماندار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی محبت خدا کی ریسیو کرتا ہے. میں آج بھی، ہم جب پروجیکٹ پہ وزٹ کر رہے تھے تو میرے ساتھ کچھ عزیز دوست اور ایک کمپریسر کی بات ہو رہی تھی. تو یاد رکھیے گا، ٹیکنیکلی آپ نیٹ پہ جا کے کہاں پر بھی اس کو سرچ کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا کمپریسر یا بڑے سے بڑا کمپریسر. میں ان سے بات کر رہا تھا، اگر بہت اچھی طرح سے مسیحی زندگی کو سمجھنا ہے تو ایک کمپریسر لے آئے. اور آپ سب کے گھروں میں ہے ریفریجریشن، جو آپ کا ریفریجریٹر چل رہا ہے اس کے اندر بھی کمپریسر ہے، جو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے اس کے اندر بھی. چھوٹے سے چھوٹا کمپریسر یا بڑے سے بڑا کمپریسر، اس کی دو مین پائپ لائن ملے گی. ایک کو ہم کہتے ہیں سیکشن اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈسچارج. سیکشن اور ڈسچارج. جتنا مرضی ہیوی، جتنا مرضی پاورفل وہ کمپریسر ہے، اس کی سیکشن بند کر دیں. کسی بھی چیز کے ساتھ اوپر ہاتھ رکھ لے، ٹائٹ کر کے ہاتھ رکھ لے، سیکشن کی ڈسچارج ختم ہو جائے گا، کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا. کوئی ڈسچارج آپ کو اس میں سے نہیں ملے گی. لیکن جیسے ہی سیکشن کھولیں گے تو وہ ڈسچارج والی سائڈ سے اس کا بلو آف دیکھیں، اس کا پریشر دیکھیں. مسیحی زندگی اگر جس دن آپ نے ریسیونگ بند کر دی، اسی دن آپ کی ڈسچارج، ڈیلیورنس بند ہو گئی، اور آپ ایک بہتا ہوا چشمہ سے ایک جوہر یا گدلا پانی، جو رکا ہوا پانی جس میں سے کچھ دیر کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طرف چل پڑیں گے.
اس لیے مسیحی زندگی یاد رکھیے گا، خداوند نے یہ حکم ایسے نہیں دیا۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو یسوع مسیح کبھی بھی ہمیں یہ حکم نہیں دیتے، لیکن یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح پر بھروسہ کیے بغیر، خدائے روح القدس کی مدد کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی شخص، کیونکہ یہ جب پہلے آدم میں سے پیدا ہوا اور ابلیس نے بہکایا، اور چونکہ اس نے سنا تھا کہ جو عورت سے پیدا ہوگا وہ تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس نے حابل کو وہی سمجھ کے قائن کے ہاتھوں اس کا قتل کروا دیا۔ وہیں سے یاد رکھیے گا کہ وہ محبت جو ہے وہ تو قتل و غارت میں آدم کے اندر اور بنی آدم میں چلتی آئی، لیکن آج ہم پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم پورے دل سے اپنے خداوند سے محبت کریں، اور ہم کر سکتے ہیں، کوئی عذر بہانہ نہیں۔ جب ہم کرنے کے لیے تیار ہے، ارادہ کریں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، ڈال دیں گے اس کے ہاتھوں میں، تو وہ خدائے روح القدس، جو یسوع مسیح کا روح، بیٹے کا روح ہے، وہ خدا باپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالے گا اور ہمیں ایک قدرت اور قوت سے مامور کرے گا کہ ہم اپنے خداوند سے بھی محبت کریں اور بنی نو انسان سے بھی محبت کریں۔ مقدس یوحنا کے خط میں پڑھ کر 4 باب میں دیکھیں، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، وہاں یہ بھی نہیں لکھا کہ ہم اس لیے خدا سے محبت رکھتے ہیں، نہیں، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ آمین۔ تو جتنے اس کی محبت کی طرف گامزن ہیں ہر روز، وہ اس کی محبت کو ریسیو کرتے ہیں اور پلٹ کر اپنے خداوند سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ آئے میں ایک آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے، تاکہ یہ جو بات محنت والی میں کر رہا ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی کسی کو یہ نہ لگے۔ 2 تھیسلنیکیوں اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، 3:10۔ 2 تھیسلنیکیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ یہ خداوند کا کلام ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ خداوند اپنے بندہ پولس کے وسیلہ سے کیا کر رہے؟ روح سے مامور کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ محنت کرنے کے لیے، اور اگر محنت نہیں کرتا تو کھانے بھی نہ پائے۔ اس لیے خداوند سے ہم مدد مانگے اور محنت کریں۔ اور آئے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اگزامپل خدا کے کلام میں سے دیتا ہوں تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ صرف ایک ہی نہیں ہے، ہمارے باپ اسحاق جو ہیں وہ باپ کی طرح جیسے کال پڑا تو چل پڑے، لیکن کبھی کبھی بڑا خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ دوست کی تو دوستی ہوتی ہے لیکن دوست کی اولاد اس سے زیادہ۔ آج آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے بچوں سے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا اپنے دوست کی اولاد سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ خداوند نے دوستی کس سے کی؟ ہمارے باپ ابراہیم سے۔ اوکے، پریز دی لارڈ۔ کال پڑا، وہ گھبرا کے چل پڑے، جانے دیا؟ روکا ہے؟ نہیں روکا، لیکن نتیجہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں گئے مصر میں اور کیا ہوا، کیا ساتھ لے کے یہ سب کچھ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں لکھا ہے، اس ملک میں پھر کال پڑا، اس کال کے علاوہ جو اس کے باپ کے دنوں میں پڑا تھا۔ ہمارے باپ اسحاق کے ایام میں کال پڑا اور وہ بھی اسی ٹریک پر چلنے لگے اور جانے لگے، لیکن خداوند نے انہیں روک لیا۔ ہمارے باپ اسحاق کو نہیں جانے دیا، روک لیا۔
کال کے ایام میں، اور تب کال کیا ہوتا تھا؟ آسمان بند ہو جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہیں ہوتی تھی اور کال پڑ جاتا تھا۔ اب خداوند نے کہا ہاں تو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ساری، یاد رکھیے گا، ساری کائنات کے لیے جو لیسن سکھانا تھا وہ باپ کے وسیلہ سے، وہ دکھ باپ نے اٹھا لیا۔ خداوند نہیں چاہتے تھے وہ مصر میں جائے، خداوند نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوسری عورت کو لے کر آئے، خداوند نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ سارا کچھ ہونے دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور دوبارہ مسیح کی آمد تک وہ سب کچھ قلم بند کر کے دے دیا تاکہ ہر ایمان لانے والا اسے پڑھے اور بچ جائے۔ دوست کو جانے دیا، وہ سارے ٹرائل میں، سارے دکھ میں، اس سب میں جانے دیا، لیکن دوست کے بیٹے کو نہیں جانے دیا۔ پریز دا لارڈ، آمین، ہاللیلویہ۔ اور کتنے ہیں جو آج سمجھتے ہیں کہ تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل ہو، پریز دا لارڈ، ابراہیم کی نسل تو کہاں ہو، پریز دا لارڈ۔ ہمارے باپ اسحاق سے شروع ہوتی ہے، ہمیں اس نے اسحاق کی جگہ پہ رکھا ہے، ہمارے باپ ابراہیم کی نہیں، اسحاق کی جگہ پر۔ اور ہمارے باپ ابراہیم کو بہت کچھ سہنا پڑا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ بات ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ بالخصوص آج ٹین ایج بیٹی اور بیٹے سن لے، ٹین ایج ہمارے باپ اسحاق ہے، اور فرما برداری کا ریکارڈ ہے۔ 3 دن کی مسافت باپ کے ساتھ جا رہے، 3 دن کی مسافت کے بعد باپ اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو، میں اور یہ لڑکا، میں اور یہ میرا بیٹا اوپر سے، پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ میں یہی سننا چاہتا تھا کہ فقط یہ نہیں کہ اوپر سے ہو گیا، ہم اوپر جا کر کیا سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ سو سجدہ بھی یاد رکھیے گا، سجدہ کیا ہے؟ قربان ہونا۔ سجدہ قربانی کا نام ہے، یہ یوں خالی گھٹنے ٹیکنا یا سر ٹکانے کا نام نہیں ہے۔ سجدہ جو پہلی بار بائبل مقدس میں ہے وہ تو قربان ہونے کا نام ہے۔ ہم کتنے ہیں جو قربان ہوتے ہیں؟ ورشپ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ہم سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ تو اس نے کیا پوچھا؟ آج ٹین ایج ذرا الرٹ ہو جائے، کم از کم عمر جو ہے وہ 16 سال ہے، اگرچہ لکھا نہیں، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر اپنے باپ کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے، اور سوال کیا کرتے باپ سے؟ لکڑیاں بھی موجود ہیں، آگ بھی موجود ہے، چھری بھی موجود ہے۔ تو جواب کیا ملا؟ خدا خود، اس وقت ضرور کہا کہ خدا خود ہی، لیکن شکر گزار ہے وہی تو ہمارے باپ ابراہیم کو اس نے دیدار دیا کہ آنے والے دنوں میں کیا کہا؟ اس وقت یہ ضرور کہا کہ خدا خود ہی مہیا کی، لیکن دیدار یہ پایا کہ خدا خود کو مہیا کرے۔ کوہ موریا پر خدا نے برا مہیا کیا، کوہ کلوری پر خدا نے اپنے آپ کو مہیا کیا۔ میرے ساتھ رہیے گا، آج 3 4 سال 5 7 سال بچے کی بات نہیں ہے، ایک نوجوان بچہ ہے۔ سوچے ذرا جب اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، کوئی مزاحمت ملتی ہے؟ اور انہیں لکڑیاں چن کے تو اس کے اوپر اس ٹین ایج بچے کو لٹایا گیا۔ آج ہم بڑی جلدی ان پرومسز کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی ہم نے ڈیپتھ میں جا کر غور بھی کیا ہے کہ جب لکڑیوں کے اوپر لٹا کر چھری گردن پہ رکھی گئی تو بیٹے کی فرما برداری بھی تو دیکھے نا، یہ بھی تو ہمارے لیے ہے کہ ہم مسیح کے ہیں تو ابراہیم کی نسل۔ خدا ہم سے کس طرح رویہ چاہتا ہے؟ جیسے ہمارے باپ اسحاق سے۔ خدا ہم سے وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو ہمارے باپ اسحاق سے، اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہی فرما برداری جو ہمارے باپ اسحاق کی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اس کو مصر نہیں جانے دیا اور کہا تو یہیں رہے،
تو یہی رہے. مصر جو غلامی کا نشان ہے، ہمارے باپ اسحاق کو نہیں جانے دیا، غلامی میں نہیں جانے دیا، مصر میں نہیں جانے دیا. کہا تو یہی رہے اور تو یہی کھیتی باڑی کر، تو یہی محنت کر، جو تیرا پیشہ ہے تو وہ وہی کر اور میں تجھے برکت دوں. یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونے والی، سراؤنڈنگ سارا کال پڑا ہوا ہے تو چارپائی پہ لیٹ جا. انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جب بارش نہیں ہونے والی، سراؤنڈنگ کال ہے، تو جو بیج بویا جائے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. لیکن خداوند نے اسے کہا کہ تو یہی رہ، تو کھیتی باڑی کر، تو اپنی محنت کر اور میں برکت دوں گا. سراؤنڈنگ سب بران ہے، بنجر ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے خداوند نے اسے اس سال 100 گنا برکت دی. 100 گنا برکت دی. تو یہی رہے گا اور تو محنت کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا اور میں تجھے برکت. اب میرے ساتھ رہے گا. اگر محنت نہیں ہوتی تو برکت کہاں آتی؟ اگر محنت نہیں ہوتی، جو اس کا پیشہ تھا. اب میں نے جلدی سے اگلی بھی بات، پھر کلام شروع کرتے ہیں. ابھی کلام تو شروع نہیں کیا، تو بونس ہے. ایک شخص خداوند نے کہا کہ تو ایسا سن، آج سے تو ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر ہوگا. خداوند نے اس کا پیشہ بدل دیا. ہاں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے مکاشفہ بھی پایا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ٹھیک، یہ پھر کسی دن ہم اس پہ ضرور بات کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. کہ ہم تبھی دکھ اٹھاتے جب بھول جاتے ہیں یسوع مسیح کے مقام کو، بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے کون. تب ہم دکھ اٹھاتے ہیں. اور خدا کا بندہ پطرس بار بار بھولتا ہے، بار بار بھولتا ہے. آ کے کسی نے دروازے پہ بیل دی اور کہا تمہارا استاد ہیکل کا جزیہ دیتا ہے؟ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی. بڑے ہیں بڑے. وہ الگ بات ہے کہ جانفشانی کام بھی آتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن کیا ہے کہ اندر جانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ پوچھ لو یسوع مسیح کوئی آیا ہے؟ کہتا دیتا ہے، سینہ تان کے کہتا دیتا ہے. وہ جزیہ کس پہ تھا؟ یسوع مسیح نے پطرس کو ذرا بازو سے پڑھا. پطرس، یہ جزیہ، یہ ٹیکس، یہ وصول کن پہ ہوتا ہے؟ بیٹوں پہ. ہل گیا. لیکن یسوع مسیح نے کہا اب سن ذرا، تو بار بار بھولتا ہے، تو بار بار بھولتا ہے. میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کیا اور میں نے اس دن تجھے سمجھا دیا کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور تو نے اعلان کیا، اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو بار بار اسے عام انسان کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے مقام کو بھول جاتا ہے. اب میں تیرے ہاتھوں کو ایک ایسا کام کراتا ہوں تاکہ تجھے ہمیشہ یاد رہے. یسوع مسیح نے اسے کہا جھیل پہ جا، بنسی ڈال، کنڈی ڈال. تیری ساری زندگی میں چہرے پن میں گزری، جا آج بھی تجھے وہی تجربہ جو تیرا پیشہ ہے. تو پلٹ کے مجھے یہ نہ کہے کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں کبھی. جا وہاں جا، جھیل پر جا کر کنڈی ڈال اور جو پہلی مچھلی آئے گی تیری مچھلی تیرے لیے رکھی آج بھی. لیکن کیا جو پہلی مچھلی آئے گی تو اس کا منہ کھولنا اور اس کے اندر سے تجھے چاندی کی مسکال ملے گی. اور نیم مسکال یعنی ہاف مسکال ایک شخص کی. ہیکل کا جو جزیہ، جو ٹیکس تھا، وہ ہاف مسکال تھی. چونکہ یسوع مسیح نے اسے پہلے کہا تھا مبادہ لوگ ٹھوکر کھائے، ٹھیک ہے تو نے کہا دیتا ہے تو چل دیتا ہے، لیکن اب میں جیب سے یا خزانے میں سے نہیں دوں گا. تو جا، کہ اگر تو نے یہ کہا ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو وہ ہے. اور جا کر اس کی قدرت کو دیکھ کہ مچھلیاں بھی اس کے حکم کو مانتی ہے، سمندر بھی اس کے حکم کو مانتے ہیں. جا اور جا کر وہ مچھلی لے. تو پہلی مچھلی آئے گی، اس کا منہ کھولنا، تجھے مسکال ملے گی. اب میرے ساتھ رہیے گا. کتنے جانتے ہیں مچھلی قیمتی ہے چاندی سے؟
اور کتنے جانتے ہیں کہ چاندی قیمتی ہے مچھلی سے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کتنے جانتے ہیں کہ مچھلی قیمتی ہے چاندی سے؟ مچھلی 600 روپے کلو، چاندی 150 روپے کلو، ایسے ہی ہے۔ چاندی مہنگی کہ مچھلی؟ پکی بات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مچھلی کیا تھی؟ اس کی محنت۔ مچھلی کیا ہے اور چاندی کیا ہے؟ اگر وہ محنت کرنے نہیں جاتا تو کیا برکت آتی؟ کیا خیال ہے؟ تو کتنے دن کو مچھلی چاہیے اور کتنے دن کو چاندی چاہیے اور کتنے دن کو دونوں چاہیے؟ کتنے دن کو دونوں چاہیے؟ اور خداوند ہمیں دونوں ہی دینا چاہتے ہیں۔ تو محنت کر، میں برکت ڈالوں گا، تو محنت کر، میں برکت ڈالوں گا، تو محنت کر، میں برکت ڈالوں گا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ آمین، ہاللویا۔ میں اس میں 4 بڑی خوبصورت باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہیں جو جانتے ہیں؟ لیکن اب میں 5 منٹ کے اندر سے کلوز کروں گا، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ بڑا خوبصورت سیشن خداوند نے اپنی حضوری کا ہمیں دیا، لیکن جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی جو قیمتی موتی چھپے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ ہم سمجھ پائیں۔ گاتے ہم روز ہیں، اچھا کرتے ہیں اور گائیں، لیکن اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں۔ خدا باپ کی حمد ہو، خدا باپ کی حمد ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اور حمد کرنا راست باز کو زیبا ہے، گنہگار نہیں کر سکتا۔ اور اس میں وہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ غور کیا؟ اب ہم پڑھیں گے، لیکن اب ہم ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ کوئی میری سمجھ کیسے کھلتی ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا ہے تلاوت کرتے کرتے، لیکن اب جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھتے جائیں کہ اس کتنی برکات اس کے اندر رکھی ہے، کتنے سیکرٹ اس کے اندر، راز کتنے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے۔ اور وہیں سے جہاں شروع کیا تھا، کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ قوم میں، غیر قوم میں بھی دنیا کہتی ہے کہ یسوع زندہ ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا اس مکاشفے کو، ہاں وہ زندہ ہے، پریز دی لارڈ، باپ کی دین ہے، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ وہ وقت زندہ ہے تو ہمیں گناہوں کا کفارہ نہیں ملے گا، ہمیں جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی، ہمیں نئی پیدائش نہیں ملے گی، اور ہم کبھی اس کی دینی طرف نہیں بیٹھ پائیں گے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ ہوا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاں شکر گزار ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اب باپ کی دینی طرف زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ اور وہ چونکہ موا تو میں موا، وہ دفن ہوا تو میں دفن ہوا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں جی اٹھا۔ وہ باپ کی دینی طرف جا بیٹھا اور میں بھی باپ کی دینی طرف جا بیٹھا۔ میں اس لیے اب تک زندہ رہوں گا کیونکہ وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ جب یسوع دوبارہ مرنے کا نہیں تو میں کبھی مرنے کا نہیں۔ وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا، اس لیے میں بھی عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ آمین، ہاللویا۔ اس کا کوئی دار و مدار مجھ پہ نہیں ہے۔ آئے ذرا آپ کو تلاوت کرتے ہیں، لیکن رک کے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ پھر غور کیجئے گا کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کی قدرت اور قوت اور طاقت کیا ہے، اور اس کی برکات کیا ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ حوالہ وہی ہے، خدا کے بندہ مقدس پطرس کا خط۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بھید، یہ مکاشفہ میری اور آپ کی زندگی میں کھل جائے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، تو حمد کی ندیاں اور نہریں میرے اور آپ کے اندر سے بہیں۔
किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि अपने खुदावंद की हमद करो, क्योंकि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत और उसका रिजल्ट ही ये है कि हमद करें। हमद उसका नतीजा है, हमद उसका रिजल्ट है। इसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, बोले बायस, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये इसलिए हमारे लिए रखा है, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठते तो ये जो कुछ लिखा है ये कभी हमारा नसीब नहीं होता, कभी हमारे अकाउंट में नहीं होता, कभी कोई कायनात में से रिसीव नहीं कर सकता, और कभी उसकी हमद, वो खुदा जरूर होता, वो बाप किसी का ना होता। हम शुक्रगुजार हैं, हमद हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद, सब क्या, उसके जी उठने के बायस हमें क्या दिया, एक जिंदा उम्मीद हमें बख्श दी। किस लिए? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस उसने हमें एक जिंदा उम्मीद, पहली बात जिंदा उम्मीद। अब इसकी अगर डिटेल में खुदावंद ने चाहा तो इसकी डिटेल में आएंगे हम, जिंदा उम्मीद क्या है, लेकिन आगे देखिएगा जरा। जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हम नए सिरे से क्यों पैदा हुए? क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठे। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठते तो हम में से कोई नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता, और अगर हम में से कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता तो उसके लिए कभी जिंदा उम्मीद नहीं होती। और जिसके पास जिंदा उम्मीद नहीं है, याद रखिएगा, जो यीशु मसीह में भी नहीं आया वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। जब वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो उसके पास जिंदा उम्मीद भी नहीं है, और जिसके पास जिंदा उम्मीद नहीं है उसके पास खुदा की हमद भी नहीं है, क्योंकि वो उसका बाप भी नहीं है। तो इसका सारा दारो मदार किस पे है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। और बात यहां खत्म नहीं हुई, आगे देखिए अगली आयत में क्या है हमारे लिए। ताकि एक गैर फानी, हाँ प्रेज द लॉर्ड, और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करे। आमीन, हालेलुया। फानी या बेफानी? गैर फानी, फानी या गैर फानी, जवाल वाली या लाजवाल मिरास को क्या करे? कितने हैं जो इंतजार करेंगे कि खुदा उन्हें दे, और कितने हैं जो आज अपने खुदावंद से कहेंगे मैं हासिल करना चाहता हूं। क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उसने ये नहीं कहा क्या जब तुम ईमान लाए खुदा ने तुम्हें रूह कुदस दिया, नहीं। तो ये मिरास क्या खुदा ने दे दी या देगा? दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी। सेम मेहनत, जिंदा उम्मीद उसने दे दी। आज हर शख्स से यह सवाल है, क्या तूने हासिल कर लिया? उसने अपना काम कर दिया है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब पास आने वाले पर मुनसर है कि क्या वो ईमान लाया है, नई पैदाइश पाई है, जिंदा उम्मीद ली है, बाप बेटे के रिलेशन में आया है। अगर आया है तो फिर एक बड़ी गैर फानी लाजवाल मिरास उसकी मुंतजर है, तो आगे बढ़कर उसे हासिल कर ले। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। रूह बदन जान की शिफा उसने बख्श दी है, शुक्रगुजारी करें।
اور اگر آج تک باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں جوڑا تو خالی نہ جائیے گا. یہ آپ سے درخواست ہے. یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی بات اپنی زندگی میں آج کے کلام کی ضرور لے کر جائیے گا. اگر کسی سبب سے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا، انتہائی افسوسناک اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ فرض کریں اس طرح کی میٹنگ کے بعد اگر کوئی ایک بھی روح ایسی ہو جسے کچھ یاد نہ ہو تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. آتے ہیں اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے کوئی نہ کوئی زندگی کی بات اپنے اندر لے کر جانی ہے. اور اگر خدا نخواستہ خالی ہے، کچھ نہیں، تو گڑگڑائیں، روئیں اور خداوند سے مانگے. اپنی شرمندگی کو آڑے نہ آنے دیجئے گا. آپ اپنی کسی دوست، بہن، بھائی عزیز کو جو آج آپ کے ساتھ ہے، میٹنگ کے بعد مجھ سے رابطہ کریں کہ آج مجھے اگر کوئی بات یاد نہیں تو میری بہن، میرے بھائی، مجھے یاد دلا آج کے کلام کی کوئی بات. میں یاد رکھنا چاہتی ہوں، میں یاد رکھنا چاہتا ہوں، میں ریسیو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا کلام میری زندگی میں حاملہ ہو اور بہت سا پھل لائے.